الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، بہترین نمونہ قرار دیا. وہ ہر حیثیت سے ایک کامل انسان تھے. انہی چیزوں میں سے جو ان کی زندگی کے بہت سے پہلو جن میں ہمیں ان کی اتباع کرنی لازم ہے، اسی میں ایک پہلو یہ کہ ان کا اپنے دامادوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا. اور اس حوالے سے بعض علماء نے کتاب تالیف کی کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، اس میں انہوں نے کئی عنوانات کے تحت اس موضوع پر بھی سیر حاصل بات کی ہے کہ آپ کا صرف اپنے یعنی والد ہونے کی حیثیت سے نہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے آگے جو بیٹیوں کے شوہر اپنے دامادوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا. اس میں ہمیں بہت سے احادیث ملتی ہیں، بہت سے واقعات، اور اس میں سے نکلنے والے اسباق ملتے ہیں. اور ان میں سے چند منتخب جو احادیث کے عنوانات کے تحت صرف یہاں پہ بات رکھوں گا اللہ کی توفیق سے. یہاں مقصد اس موضوع کا احاطہ نہیں ہے، یہاں مقصد صرف ان میں سے اس کے جو بعض پہلو ہیں ان کی طرف سے یعنی ان کی یاد دہانی کرانی مقصود ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات شروع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے. ایک جو حضرت زینب جو آپ کی صاحبزادی تھیں، ان کے داماد، ان کے جو شوہر تھے ابو العاص ابن ربیع تھے، جو پہلے مشرک تھے، پھر غزوہ بدر میں شریک ہوئے، قید ہو گئے، پھر ان کو آزاد کیا گیا. پھر حضرت زینب کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شرط لگائی تھی، جیسا کہ آگے آئے گا، مدینہ بھیج دیا، اور بالآخر وہ مسلمان ہو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کی زوجیت میں حضرت زینب کو دے دیا. ایک ابو العاص تھے اور دوسرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے جن سے کہ رقیہ، حضرت رقیہ کی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور اس کے بعد جب حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تو پھر ام کلثوم کی بھی ان سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی. اور تیسرے جو داماد تھے وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، جن سے جو آپ کی عزیز ترین بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان سے ان کی نکاح شادی ہوئی. تو یہ ان 3 دامادوں کے تعلق سے ہم آج بعض باتیں، صرف منتخب باتیں دیکھیں گے کہ آپ کا ان دامادوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، مختلف جو عائلی زندگی کے حوالے سے بھی اور دوسرے بعض پہلوؤں کے حوالے سے بھی، جیسے آگے بات آئے گی. تو اس حوالے سے جو پہلی موضوع جس کے تعلق سے ہم بات شروع کرتے ہیں، وہ اپنے دامادوں کی جو عائلی زندگی یعنی جو فیملی لائف ہے، اس میں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ان کے ساتھ تعلق تھا، برتاؤ تھا. اس میں چند مثالیں، مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام وہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ رغبت ظاہر کی، نکاح کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ انہ لا بد للعرس من ولیمہ، کہ عرس کے لیے، شادی کے لیے ولیمہ لازمی ہے. تو آپ کے داماد کے ساتھ جو ایک یہ تعلق کی صورت ایک یہ تھی کہ آپ نے اپنے داماد کو ولیمے کرنے کا حکم دیا، جو ایک شرعی جو مطالبہ تھا، اللہ تعالی نے جو چیز لازم کی ہے اس کا آپ نے ان کو حکم دیا کہ عرس کے لیے ولیمہ لازم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آپ جانتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، یعنی حتیٰ کہ مہر کے طور پہ بھی ان کے بہت ہی معمولی تھا، وہ مہر ایک رکھا گیا. تو ان کے پاس کوئی مال و دولت کے کوئی انبار نہیں تھے حضرت علی کے پاس. تو جب شادی کے بعد یہ معروف بات ہے، ایک مسلمہ بات ہے کہ جو گھر کو تیار کرنے کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کی ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جب شادی رخصتی کی تو اس کے وقت ان کو بعض تحائف ساتھ دیے، جس میں رضائی، تکیہ
اور چکی کے پاٹ، مشکیزہ اور اسی طرح 2 مٹکے تھے. تو یہ اس حدیث سے بے شک اصلی جو یعنی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شوہر ہی کی ہوتی ہے. شادی کے بعد گھر کی تیار کرنے کی جو مکمل ذمہ داری اسی کی ہے، لیکن اس پہ شوہر کی اور بیٹی کی، یعنی بیٹی اور داماد کی اس میں مدد کرنا اس گھر کی تیاری میں، وہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. یہ 2 علیحدہ چیزیں، لیکن اس پہ قیاس کرتے ہوئے یہ صرف اتنی ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ بیٹی اور داماد کی مدد کرنا ان کے گھر کی تیاری میں، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے. لیکن جہاں تک جو مروجہ جہیز کی جو صورت اس وقت موجود ہے معاشرے میں، تو قطعاً غیر مناسب ہے، جس میں کہ آپ جانتے ہیں کیا 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 اس کی صورت ہوتی ہے. تو وہ تو صحیح ظلم ہے، یعنی بچی پر بھی اور بچی کے جو والدین ہیں ان پر بھی. تو یہاں پر صرف اسی قدر یہ مذکور ہے کہ انہوں نے ان کو بعض تحائف دیے، جس میں یہ یعنی چند ایک چیزیں، معمولی چیزیں شامل تھیں، تاکہ ان کو اپنے گھر کی جو تیاری کرنے میں، گھر شروع کرنے میں ایک مدد ہو سکے. اسی طرح عائلی زندگی کے حوالے سے ایک اور بات جو میں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بحیثیت سسر نظر آتی ہے کہ جب نزاع ہو گیا داماد اور بیٹی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کیسا رویہ تھا؟ آپ نے فوری طور پر اصلاح کی کوشش فرمائی. اور کس طرح اصلاح کی کوشش کی، اس کا بھی ایک بہترین نمونہ اس میں دیکھیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھیں حضرت علی موجود نہیں تھے. دوپہر کے وقت تشریف لائے، دیکھا ان کے شوہر موجود نہیں. تو آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا این ابن عمک، کہ تمہارے چچا زاد کدھر ہیں، تمہارے چچا زاد کدھر ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہو میرے اور ان کے درمیان کچھ چیز ہو گئی تھی، یعنی کچھ کھٹ پٹ ہو گئی تھی، تو اس لیے وہ میرے سے خفا ہو گئے اور انہوں نے میرے پاس قیلولہ نہیں کیا. وہ نکل گئے اور میرے پاس قیلولہ نہیں کیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ معلوم کر لیا، صورتحال معلوم کی، تو آپ نے اس کو چھوڑ نہیں دیا. فوری طور پر جو اس کا ایکشن لیا، ایک صاحب کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ دیکھو، جا کے دیکھ کر کہاں ہیں وہ. تو انہوں نے جا کے دیکھا اور صحابی نے واپس آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ ہوا فی المسجد راقد، کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر مسجد میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور دوسرے پہلو سے ان کی چادر، جو اوپر کی چادر ہے، وہ ہٹ گئی تھی اور آپ کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مٹی ان سے جھاڑنے لگے اور ساتھ فرمانے لگے قم ابا تراب، قم ابا تراب، کہ ابو تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، یعنی اے مٹی والے اٹھو، مٹی والے اٹھو. اس حدیث پہ بھائی غور کریں، کچھ پہلوؤں پہ خاص طور پہ یعنی یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ان کے شوہر عام طور پہ جس وقت موجود ہوتے ہیں، موجود نہیں ہیں، اس سے لا تعلق نہیں رہتے، وہ فوری طور پہ سوال کرتے ہیں کدھر ہیں شوہر، کدھر ہیں. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ کہنے کے بجائے تمہارے شوہر کہاں ہیں، وہ کہتے ہیں این ابن عمک، کہ تمہارے چچا داد بھائی کہاں ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ غالباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے ان کے رشتہ داری کا ذکر کر کے ان کی محبت کو اجاگر کرنا چاہا، ان کے تعلق جو ان سے کے شوہر کے ساتھ، اس کو یعنی اس کا اظہار، اس کو اجاگر کرنا چاہا. تو این ابن عمک. اور پھر جب ان کو صورتحال معلوم ہو گئی تو پھر انہوں نے فوری طور پہ اس کی اصلاح کی کوشش میں مصروف ہو گئے. ایک بندہ بھیجا، جب وہ آ کے انہوں نے بتایا فلاں جگہ لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے، حالانکہ وہ ان کے جو حکم تھا اس پہ سماع و اطاعت یعنی لازمی تھی، انہوں نے اپنے داماد کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ اچھا ٹھیک ہے لیٹے ہوئے ہیں، جا کے بلا کے لاؤ، ان سے بات کرے ہوئے کیا ہوا ہے، یہ نہیں کیا. صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے، خود وہاں مسجد نبی میں تشریف لے گئے اور جا کے دیکھا جب وہ لیٹے ہوئے تو پھر کیسے یعنی پیار سے انہوں نے صلح کرنے کی کوشش کی کہ ان کی جو مٹی تھی وہ جھاڑے تھے. اور پھر قم ابا تراب، ایک مزاح کا انداز ہے
یعنی ایک مزاح کے لطیف انداز ہے، بجائے ان کو ان کے نام سے بلانے کے کہ علی اٹھو، حالانکہ دیگر بہت سی احادیث میں یا علی کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، لیکن اس موقع پہ آپ نے کہا قم ابا تراب، ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو، تو ایک لطیف انداز میں، مزاحیہ انداز میں ان کو مخاطب کیا کہ اے مٹی والے اٹھو، مٹی والے اٹھو. اور یہ ایسا پیار بھرا انداز تھا کہ وہ جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے محبوب اپنا یہ نام تھا بعد میں، تو وہ کہتے تھے کہ ان کو ابو تراب سے بلایا جائے، حالانکہ ان کی کنیت آپ جانتے ہیں ابو الحسن تھی، لیکن وہ ابو تراب اس موقع پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیار بھرے انداز میں شفقت سے ان کو مخاطب کیا، تو قم ابا تراب، قم ابا تراب، تو ان کو وہ نام اپنا بڑا پسندیدہ ہو گیا تھا کہ اس نام سے ان کو بلایا جائے. تو اس طرح سے انہوں نے ان کو یعنی اصلاح کرنے کی کوشش کی. اور اس میں بھائیو دوسری طرف غور کریں کہ بعض اوقات بعض گھرانوں میں اگر جو بیٹی کے والد اور بعض اوقات والدہ بھی ہے، جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان کوئی نزاع ہو گیا، تو بجائے کہ وہ فوری طور پر اصلاح کی کوشش کریں، وہ یعنی جلتی پر وہ تیل ڈالنے کے کردار ادا کرتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے سنت نبوی کے خلاف ہے. یعنی اور آپ یہ بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کی سرزنش بھی نہیں فرمائی، یعنی ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، صرف ایک لطیف انداز میں، اچھے پیار بھرے انداز میں ان کو کہا کہ قم ابا تراب، تو یہاں یعنی اٹھو اٹھو. اور حضرت فاطمہ کے ساتھ بھی کیسے مخاطب ہوئے. تو اصلاح کی جو کوشش ہے، یہ والدین کو جب یہ احساس ہو کہ بیٹی اور داماد میں کوئی بات ہو گئی ہے، تو ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں اس میں اصلاح کی کوشش کریں، جیسے حالات مناسب ہیں، جس طرح یعنی مناسب لگتا ہے. یہ آئلی زندگی کے حوالے سے بعض پہلو تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے داماد کے ساتھ یعنی رویہ رکھا. ایک اور جو پہلو میں نظر آتا ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ وہ نظر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو اور اپنی بیٹی کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا. فجر کے لیے نہیں، فجر کے لیے تو اٹھاتے ہی ہوں گے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خود اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے پاس اور حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے الا تصلیان، کہ کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ کیا اس وقت تہجد کے وقت ان کے پاس آئے، کہنے لگے کیا اس وقت کیا تم نماز نہیں پڑھو گے، یعنی تہجد کی نماز. ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایک مرتبہ آپ ایک ہی رات میں 2 دفعہ تہجد کے لیے جگانے آئے. وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے رات کے وقت، فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلَاةِ، اور آپ نے ہمیں رات کی نماز تہجد کے لیے بیدار کیا. اور پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور پھر رات کے ایک حصے میں آپ نے نماز پڑھی، رات کے ایک یعنی طویل وقت میں آپ نے نماز پڑھتے رہے. اور پھر جب آپ نے یہ محسوس کیا کیونکہ حص و حرکت ہماری طرف سے ان کو محسوس نہ ہوئی، فرجع الینا فایقظنا فقال، تو وہ ہماری طرف پلٹے اور پھر آپ نے ہمیں بیدار کیا اور کہنے لگے قوما فصلی، کہ اٹھو. قوما تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں اٹھو نماز پڑھو. یہ کس کے لیے بیدار کر رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جا کے اپنے بیٹی اور داماد کو دونوں کو مخاطب کر کے ان کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار کر رہے ہیں. پہلے ایک دفعہ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کو اٹھاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اپنی نماز پڑھنے لگتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کوئی حرکت نہیں ہوئی، غالباً سوئے رہ گئے. پھر وہ واپس آتے ہیں، پھر ان کو وہاں آ کے کہتے ہیں قوما فصلی، اٹھو تم دونوں نماز پڑھو. اس کے برخلاف بھائیو ہمیں کتنے گھر ایسے نظر آتے ہیں جو جہاں پر گھر کا سربراہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ماننے کا دعوے دار ہوتا ہے، لیکن اس کے ان کی سنت کے بالکل برخلاف تہجد کی نماز تو ایک طرف، فجر کی نماز کے لیے بھی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بھی اٹھانا یہ مناسب نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ان کو آرام کرنے دو، رات اس وقت سوئے تھے یا یہ فلاں اس وقت انہوں نے جانا ہے، جو بھی الٹے سیدھے بہانے ہوتے ہیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے چھوڑ کے تہجد کے لیے ان کو اٹھانے آ رہے ہیں. اس پہ یہ ایک اپنے داماد کے ساتھ، اور آپ دیکھیں یہ شادی کے بعد یعنی بیٹی کے ساتھ جو تعلق ہے، شادی کے بعد یہ نہیں ہوتا تھا کہ شادی ہو گیا اب ان کے ساتھ خیر کا حکم دینا اس کو بند کر دیا گیا، بلکہ شادی کے بعد بھی
اس کو ویسے ہی دعوت الخیر اس کو پہنچائی جاتی تھی، اس طرح یعنی نیکی کی ترغیب دی جاتی تھی جیسے شادی سے پہلے ہوتی تھی، بلکہ اس کے آگے آگے اس کو داماد جو آگے داماد اس کو بھی دی جاتی تھی. تو اس حوالے سے اور اس حدیث میں یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دعوت دین کی کوئی خاص جگہ، کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے کہ آپ اس سے ہٹ کے نہیں دے سکتے، کیونکہ جہاں بھی مناسب وقت ہے اور جو بھی مناسب جگہ نظر آتی ہے اس میں آپ دعوت دین کا کام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت جاتے ہیں؟ رات کے ایک حصے میں، رات گئے ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کے گھر جا کے دعوت دیتے ہیں. تو کوئی خاص وقت اس کا ایسا متعین نہیں کہ آپ دن میں دے سکتے ہیں، رات کو نہیں دے سکتے کہ ابھی سونے کا ٹائم ہے تو دعوت کا کام نہیں کرنا. ہر وقت ہر جگہ یعنی جہاں پہ مناسب ہے دعوت دینی وہاں پہ کام دعوت اللہ کا جاری رہنا چاہیے. اور پھر ایک اور جو پہلو ہمیں داماد سے تعلق کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے یہ کہ آپ نے مختلف موقعوں پہ اپنے داماد کو دعائیں سکھائیں، مختلف دعاؤں کی تعلیم دی. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قرض ادا کرنے والی دعا سکھائی. ایک صحابی حضرت علی کے پاس ایک مکاتب آیا، مکاتب یعنی ایک غلام جس نے اپنے جو آقا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا کہ میں اتنا مال یا اتنی خدمت تمہاری کروں گا تو اس کے عوض میں تم مجھے آزاد کر دو گے. تو وہ ایک مکاتب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا جو مکاتبت ہے یعنی جس مال کے عوض میں میں نے اس سے معاہدہ کیا ہے اس کو ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، تو آپ میرے ساتھ تعاون کیجیے. تو حضرت علی نے ان کو یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. وہ کلمات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو سکھائے. حضرت علی کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ اگر تمہارے اوپر جبل فیر، ایک پہاڑ فیر نامی پہاڑ، اس کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری طرف سے ادا کر دیں گے. اور پھر آپ نے ان کو جو مکاتب تھے ان کو حضرت علی نے یہ دعا سکھائی کہ تم یہ کہو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک، کہ اللہ اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے مجھے کفایت کر جا اور اپنے فضل سے اپنے ما سوا ہر شخص سے مجھے بے نیاز کر دے. یہ دعا ان کو سکھائی کہ یہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے پر اتنا پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سے ادا فرما دیں گے. تو آپ دیکھیں اپنے داماد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے یہ دعا خود سکھائی، جیسے اس میں حضرت علی نے صراحت کی. اور اس بات کی دوسری مثال کہ ایک مرتبہ جب خادم طلب کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، کیونکہ ان کے ہاتھ تھک گئے تھے، حضرت علی بھی مختلف کاموں میں یعنی تھک جاتے تھے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت خادم نہیں دیا. بعد میں ان کے پاس رات کے وقت تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کر ان کو کہتے ہیں کہ حضرت علی ایک دم جب وہ آتے ہیں تو یہ دونوں اپنے اس وقت یعنی بستر پہ جا چکے ہوتے ہیں، وہ ایک دم اٹھنے لگتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اپنی جگہ رہو، اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ پہ قائم رہو. اور پھر آ کے خود صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پہ شفقت سے، دیکھیں کیسا یعنی خوبصورت تعلق تھا، ان کے بستر پہ تشریف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کیا تم دونوں کو اس خادم جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے اس سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں. تم نے جو میرے سے خادم مانگا ہے کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں. پھر آپ نے ان کو ایک تسبیح کرنی سکھائی، جو ان کو بتایا کہ جب تم دونوں جب اپنے بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. تو یہ فذالک خیر لکما من خادم، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے. دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو خاص طور پہ آ کے جب رات کے وقت سونے کا وقت ہو رہا تھا آ کے ان کے پاس بیٹھ کے شفقت کے ساتھ ان کو اس تسبیح کی تعلیم دی. اور اس تسبیح کے بارے میں دوسری صحیح حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی اس تسبیح کو پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے
کہ وہ سونے سے پہلے، اور اس روایت میں جو ازواج مطہرات کے تعلق سے اس میں الحمدللہ کا ذکر پہلے ہے، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں. اور علماء فرماتے ہیں اس حدیث کے فوائد میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ذکر سونے سے پہلے اگر انسان کر کے سوئے تو اس کی جو نیند ہے اس کا زیادہ فائدہ اس کو حاصل ہوگا. اتنی ہی نیند سے اس کو زیادہ توانائی حاصل ہوگی جتنی ایک ہی وقت میں سوئے. اگر یہ ذکر کرتا ہے یا ذکر نہیں کرتا ہے تو جب ذکر کر کے سوئے گا اس کی نیند میں برکت ہوگی، اس کا زیادہ جو قوت ہے اس کی نیند کے ذریعے سے اس کو حاصل ہوگی. یہ ایک اور مثال تھی اس دعا کی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو جس کی تعلیم دی. اور یہ تو تھی بات تعلیم دینے کی. اس کے علاوہ کئی موقعوں پہ یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنے داماد کے لیے دعائیں فرمائی، جس میں سے ایک مثال کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے دل کی رہنمائی اور ان کی زبان کی ثبات لسانی کی دعا فرمائی تھی. یہ تو اس موقع پہ تھا جبکہ یہ ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اس کو روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا، یمن کی طرف قاضی بنا کے حضرت علی کو بھیجا گیا. تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ مجھے وہاں پہ قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں کہ میں لوگوں کے درمیان فیصلے کروں، میں نوجوان ہوں، مجھے فیصلے کرنے آتے نہیں، آپ مجھے اس حالت میں بھیج رہے ہیں، میں نوجوان ہوں، مجھے فیصلے کرنے نہیں آتے اور آپ مجھے فیصلوں کے لیے بھیج رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ضرب لگائی، حضرت علی کے سینے پہ ضرب لگائی اور ساتھ فرمانے لگے اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، کہ اللہ ان کے دل کی رہنمائی فرما اور ان کو ثبات لسانی یعنی ان کی زبان کو ثبات عطا فرما. اور یہ دعا کی قبولیت ایسی تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں فما شککت بعد فی قضاء بین اثنین، کہ اس دن کے بعد دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی شک نہیں ہوا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعا تھی، اللہ نے ایسے قبول فرمائی کہ اس دن کے بعد جس میں یہ دعا مانگی تو حضرت علی کہتے ہیں جب دو کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا تو میرے نزدیک بالکل واضح ہوتا تھا، کبھی مجھے شک نہیں ہوا کہ یہ فیصلہ کروں یہ فیصلہ کروں، اس کے حق میں یا اس کے حق میں فیصلہ کروں. یہ ایک مثال تھی اپنے داماد کے لیے دعا کرنے کی. دوسری مثال کہ داماد کے لیے سردی اور گرمی دور کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہ غزوہ خیبر کے موقع پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو ایک بندہ بھیجا، حضرت علی کو بلا بھیجا. جب حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے بلایا تو انا ارمد العینین، کہ میری دونوں آنکھوں میں درد ہو رہا تھا. تو میں نے آ کے کہا یا رسول اللہ کہ میری دونوں آنکھوں میں درد ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں تھوکا، اپنا لعاب ڈالا اور فرمایا اللہم اذہب حرہ وبردہ، اللہم اذہب حرہ وبردہ، کہ اللہ ان کی گرمی اور ان کی سردی کو دور فرما دے. اس حدیث کے پس منظر جب یہ حضرت علی نے بتایا، اس کا پس منظر یہ ہے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو ایک تابعی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد ابو لیلہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، تابعی کے بارے میں کبار التابعین، ان کے اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ رات کے وقت حضرت علی سے بات چیت کیا کرتے تھے. ابو لیلہ، حضرت ابو لیلہ رحمہ اللہ حضرت علی سے رات کے وقت بات چیت کیا کرتے تھے. اور آگے ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اور حضرت علی گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے اور سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا ابو لیلہ سے کہ اگر آپ حضرت علی سے اس کے بارے میں پوچھیں تو گرمیوں میں سردیوں کے گرمیوں کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ پوچھا ابو لیلہ نے حضرت علی سے، تو انہوں نے پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ غزوہ خیبر میں اس طرح کا واقعہ ہوا جس کے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. تو حضرت علی وہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی گرمی بھی نہیں لگی نہ سردی لگی. صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ان کی گرمی اور سردی دور کر دے، اس کے بعد ان کو نہ گرمی لگی نہ سردی لگی. سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنے تب بھی ٹھیک تھا، گرمیوں میں سردی کے کپڑے پہنے تب بھی ٹھیک تھا. تو کیا یعنی خوبصورت دعا تھی، کیا خوبصورت ایک نعمت تھی جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اور اسی طرح جو اس کی تیسری جو مثال ہے اپنے داماد کے لیے دعا کرنے کے تعلق سے، کہ انہوں نے اپنے داماد حضرت علی اور حضرت فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہ اجمعین
ان سب کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ، ان سے گندگی کو دور فرما دے اور خوب پاکیزہ فرما دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کالے بالوں کی بنی ہوئی چادر لے کر نکلے، چادر اوڑے ہوئے نکلے، اور پھر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم ان کو چادر میں داخل کر لیتے ہیں۔ پھر حسین ابن علی آتے ہیں، ان کو بھی چادر میں داخل کر لیتے ہیں۔ پھر فاطمہ آتی ہیں رضی اللہ عنہا، ان کو بھی چادر میں داخل کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت علی آتے ہیں، ان کو بھی وہ رسول اللہ علیہ وسلم چادر میں داخل فرما لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، پھر یہ آیت پڑھتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یقین در حقیقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور فرما دیں، اور اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور فرما دیں اور تمہیں خوب پاکیزہ فرما دیں۔ اس روایت کی جو ابن حبان کی اس واقعے کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے اس طرح ان کو اپنے ارد گرد بٹھا کے پھر یہ کہا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، کہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو بھائیو اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو چاروں حضرات گرامی ہیں، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے اہل بیت کا حصہ ہیں۔ اس حدیث سے صراحت سے بات ثابت ہوئی کہ یہ چاروں اہل بیت کا حصہ ہے، لیکن اس حدیث سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ ان کے علاوہ کوئی اہل بیت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید کے صریح نص سے، صراحتاً قرآن مجید سے ثابت ہے کہ تمام ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ یہ جو آیت انہوں نے تلاوت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو اس طرح کیا کرو، اس طرح کیا کرو، نماز قائم کرو، یہ کیا قول معروف۔ اور اس کے آخر میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے آخر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب فرمایا اور اہل البیت کہا۔ کہ اہل البیت کا جو لفظ ہے اس آیت میں، سورہ احزاب کی آیت میں 22 پارے کے پہلے صفحے میں ان کو مخاطب کیا گیا، جو رسول کریم کی ازواج مطہرات کو اور اہل بیت کا خطاب دیا گیا۔ لہذا نص قرآنی سے ثابت ہے کہ تمام ازواج مطہرات اس آیت میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، اس دعا کی بدولت یہ جو حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ سمجھنا یہ حدیث کے حوالے سے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس میں بکثرت یعنی مغالطہ پیدا ہوتا ہے، پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ داماد کے تعلق سے بھائیوں ایک اور پہلو جس میں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سسر، یعنی ان کی جو ہمیں سیرت طیبہ سے نظر آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مضر چیزیں کھانے سے روکا، اور جو ان کے لیے فائدہ مند چیز تھی اس کو کھانے کی ترغیب دی، اس کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ام المنذر بنت قیس الانصاریہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالاؤں میں سے تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے ساتھ علی بھی تھے رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس وقت حضرت علی کی آنکھوں میں نہیں، اس وقت حضرت علی حالت نکاحت میں تھے۔ نکاحت سے مراد ہے یعنی بیماری سے بھی شفا یاب ہوئے تھے، تو وہ بیماری کے جو آفٹر افیکٹس ہیں، کمزوری ہے، وہ باقی تھی، تو وہ نکاحت میں تھے۔ تو اور وہ کہتی ہیں، ام المنذر کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک خشک کھجوروں کا خوشہ لٹکا ہوا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھجوریں توڑ کے تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو جب حضرت علی بھی ساتھ ہے تو حضرت علی نے بھی ارادہ کیا کہ وہاں سے کھجور توڑ کے کھائیں، تو رسول اللہ نے ان کو کہا مہ یا علی انک نقح، مہ یا، آپ نے فرمایا مہ یا علی انک ناقح، کہ رک جاؤ اے علی، تم تو حالت نکاحت میں ہو، یعنی تم ابھی نکاحت میں، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جو کھجور کھانے لگے مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت علی بیٹھ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانے لگے، اور ام المنذر کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اور چقندر کا شوربہ تیار کیا تھا، تو آپ نے اس کے بارے میں حضرت علی کو فرمایا کہ یا علی
من هذا فأصب فإنه أنفع لك، کہ علی اس میں سے تم تناول کرو، اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو جو اور چقندر کا شوربہ تھا، تو اس حدیث میں زاد المعاد میں حضرت جو امام ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث سے بات کرتے ہوئے بہت سے فوائد کا طبی طور پہ، آپ جانتے ہیں امام ابن القیم یعنی طبیب بھی تھے، عالم دین بھی تھے، ساتھ ساتھ طبیب بھی تھے، تو انہوں نے بہت سے فوائد کا ذکر کیا کہ جو چقندر کا شوربہ وہ حالت نکاحت میں کیسے فائدہ دیتا ہے، اور کھجور جو ہے وہ اس میں ذرہ رساں ہوتی ہے، تو جو چیز ان کے لیے نقصان دہ تھی اس سے انہوں نے اپنے داماد کو روکا، جو فائدہ مند تھی اس کا ان کو حکم دیا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو العاص کے بارے میں جو اگلی جو دو مثالیں حضرت ابو العاص کے بارے میں جو ان کے دوسرے داماد تھے، پہلی بات یہ کہ بغیر فدیے کے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ ان کے داماد کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ غزوہ بدر میں جب حضرت زینب مکہ میں ہی تھیں ابو العاص کی یعنی زوجیت میں، تو ابو العاص غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور وہاں پہ قید ہو گئے۔ جب بعد میں مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا، مال و دولت بھیجا کہ اس کے بدلے میں قیدیوں کو چھڑوا لیں، تو جو ان کی بیٹی تھیں زینب، انہوں نے بھی کچھ مال بھیجا، اور اس مال میں ایک ہار تھا جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ حضرت زینب کی رخصتی کرتے ہوئے، حضرت ابو العاص کے ساتھ ان کی رخصتی کرتے ہوئے ان کو تحفہ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو وہ رخصتی وقت تحفہ دیا تھا، وہ ہار بھی انہوں نے فدیہ میں بھیجا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، رق لها رقة شدیدہ، ان پہ شدید رقت آ رہی ہوگی۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلبی تعلق، ان کا شدید جو محبت تھی حضرت خدیجہ سے، اس کا بہت واضح اظہار ہوتا ہے کہ وہ ہار جس سے ان کو یاد آئی اپنی وہ ایک یعنی با کمال خاتون کی، با کمال زوجہ کی، وہ دیکھ کے ان پہ شدید رقت آ رہی ہوگی۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اگر تم یہ سمجھو، اگر تم یہ چاہو کہ ان کے یعنی جنہوں نے مال بھیجا حضرت زینب، ان کے قیدی کو ویسے ہی رہا کر دو بغیر فدیہ کے، اور ان کا مال بھی ان کو لوٹا دو، تو پھر اس طرح کر لو، اگر تم یہ چاہو تو اس طرح کر لو، یعنی ان کو ترغیب دلائی۔ تو صحابہ کرام نے اس پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ انہوں نے ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا، اور جو حضرت زینب نے مال بھیجا تھا وہ بھی ساتھ ہی ان کو واپس کر دیا۔ تو اپنے داماد کے بارے میں اپنے صحابہ کو ان سے اچھا سلوک اور ان کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دینے کی ان کو ترغیب دلائی۔ اور اس کے بارے میں اس عنوان کے تحت جو تیسری مثال اور آخری یہ کہ داماد کی جو سچا بولنا اور ان کا ایفاء عہد کرنا، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ لوگوں کے سامنے فرمایا۔ یہ تب جب کہ یعنی ایک حدیث میں جس کو مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ جو خطاب کیا اس میں اور جو باتیں کہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بات انہوں نے یہ بھی آپ اپنے اس داماد کا ذکر کیا بنو عبد شمس کے، جو بنو عبد شمس میں سے داماد تھا، یعنی ابو العاص کی طرف اشارہ ہے، تو ان کا ذکر کیا اور ان کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے دامادی کا حق خوب نبھایا، اچھے داماد ہونے کا ثبوت دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ حدثنی فصدقنی ووعدنی فاوفى لی، کہ انہوں نے میرے سے بات کی تو سچی بات کی، اور میرے سے جب وعدہ کیا تو ایفاء عہد کیا، وعدہ پورا کیا۔ یعنی اس سے مراد، وعدہ پورا کرنے سے مراد وہ وعدہ ہے کہ جب ان کو غزوہ بدر کے بعد قید سے چھوڑا گیا تھا، اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اس شرط پہ چھوڑیں کہ جا کے اپنی جو زوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب، ان کو تم مدینہ واپس بھیج دو گے۔ اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی بھی ساتھ روانہ فرمائے تھے کہ وہ کچھ باہر ایک خاص جگہ انتظار کریں کہ جب وہاں سے حضرت زینب آ جائیں تو ان کے ساتھ وہ ان کو لے کر مدینہ آئیں۔ تو ابو العاص جب مکہ پہنچے تو انہوں نے جاتے ہی ایفاء عہد کرتے ہوئے حضرت زینب کو روانہ فرما دیا تھا۔ تو اس ایفاء عہد کا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے یہاں علماء لکھتے ہیں کہ اس کے برخلاف ہمیں بعض گھروں میں یہ نظر آتا ہے کہ رشتہ داروں کے بارے میں اور خاص طور پہ دامادوں کے بارے میں بعض خاندانوں میں سوائے منفی بات کے کوئی بات کرنے کو نہیں ملتی، کیونکہ یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو اچھی خوبی تھی اس کا اعلان ذکر کیا کہ دیکھو اس نے میرے سے بات کی تو سچ کی، اور اس نے میرے سے وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا۔ اور بھائیو، یہ جو
موضوع ہے. اس میں یقیناً یعنی آخری بات کر کے اس کو ختم کرتے ہیں کہ جو ابو العاص جب مسلمان ہو گئے، ان کے داماد کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ حسن سلوک کا جو ایک یعنی شکل تھی وہ یہ بھی تھی کہ ابو العاص سے مسلمان ہو گئے تو وہ مدینہ تشریف لائے. پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی یعنی دوبارہ نکاح کیے جو ان کی سابقہ زوجہ تھیں زینب، حضرت زینب، ان کو ان کے نکاح میں دوبارہ ان کے نکاح میں دے دیا. اور اسی سے یعنی فقہی مسئلہ بھی ظاہر یہ صاف نکلتا ہے کہ اگر وہ یعنی مشرک ہے اور بعد میں مسلمان ہوتا ہے، مثلا بیوی مسلمان ہوتی ہے اور شوہر ابھی یعنی اہل کتاب ہے یا مشرکی ہے، پھر وہ بعد میں مسلمان ہوتا ہے تو پھر نکاح کی تردید کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ صراحت سے کہتے ہیں کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنته زینب علی ابی العاص بالنکاح الاول لم يحدث شیئا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب، اپنی بیٹی زینب کو ابو العاص کی طرف لوٹا دیا پہلے نکاح کی بدولت ہی، پہلے نکاح پہ ہی تکیہ کیے ہوئے. لم یحدث شیئا، انہوں نے دوبارہ سے کوئی کسی چیز کی تجدید نہیں کی، یعنی کوئی اور دوبارہ سے گواہ نہیں بلائے، دوبارہ سے نکاح نہیں پڑھایا، کوئی اور مہر دوبارہ نہیں رکھا، بلکہ جو پہلا جو ان کے مشرک ہوتے ہوئے جو نکاح ہوا تھا اسی کے ساتھ ہی ان کو واپس لوٹا دیا. یہ بعض پہلو تھے جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت والد یعنی بیٹی کے آگے ان کے شوہر سے ان کے ساتھ کیسے تعلقات تھے اس تعلق سے. اور اس کے علاوہ پہلو بہت سارے ہیں. اگر آپ غور کریں حضرت علی سے اور اسی طرح ابو العاص، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کیسے انہوں نے ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی عنایت فرمائی اور کہا کہ یہ وحی کے ذریعے سے یہ میں نے نہیں دی سوائے کہ وحی جب تک کہ میرے پاس وحی نہیں آ گئی. تو اس طرح سے یعنی پہلو اور بھی کتنے ہی ہیں جس پہ کہ بندہ غور کرے تو ایک اور جو پہلو ہے اسوہ حسنہ کا اس کے سامنے آتا ہے کہ بحیثیت سسر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رویہ تھا، اپنے دامادوں کے ساتھ کیسا بہترین رویہ تھا، اپنی جو ان کی عائلی زندگی، ان کی مختلف جو ضرر کو دور کرنا، نفع ان کو پہنچانا. اور بھائیو ان سب روایات میں آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی جو ان کی عائلی زندگی ہوتی ہے بیٹی کی، وہ بھی شادی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لا تعلق نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی جو دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. ان کو جیسے آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، جو ان کی تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، نزاع کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح دعوت کا کام بھی، بیٹی کو دعوت دینا، یہ بھی ان کی شادی کے بعد بھی جاری رہتا تھا. بہرحال یہ ایک یعنی چند مثالوں کا ذکر صرف یہاں مقصود تھا، موضوع کا احاطہ مقصود نہیں تھا، نہ ہی ممکن ہے یہاں پہ. اللہ تعالی ہمیں تمام پہلوؤں میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اسوہ حسنہ صحیح معنی میں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے ہم ان کو اسوہ حسنہ تسلیم کریں اور ان کی جو زندگی جس طرح انہوں نے گزاری اس طرح چلنے کی، اسی نقش قدم پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ان کے سچے پیروکاروں میں ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ ان کے ہاتھ سے میں حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے، جس کے بعد کہ آدمی کبھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. اے اللہ ہمارے بیٹھنا قبول فرما لے، اپنے لیے خالص فرما لے، اور ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری جائز حاجات جس میں سے رضا شامل ہو ان کو اے اللہ تو پورا فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کمزور مسلمان ہیں ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تو ان پر رحم فرما. ان کو جو بھی جس نام سے بھی ظالم ہوں اے اللہ ان کو ظالموں کے شکنجے سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے، ہمیں اپنے دین کا کام کرنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینے کی، اپنے دین کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.